بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ تو آج آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ دوسرے سال میں ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ بوات واقع ہوا ہے۔ ایک مقام ہے ناحیہ رضوی میں۔ قریش کا جو قافلہ تھا اس سے تعارض مقصود تھا مگر مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر غزوہ عشیرہ یہ واقع ہوا ہے، ایک زمین ہے بنی مدلج کی بستیوں میں، ینبو میں۔ تو یہ جمادی الاولیٰ جمادی الثانی کے اندر یہ غزوہ ہوا۔ اور پھر جو ہے اس میں قافلہ قریش سے تعارض کا ارادہ تھا جو مکہ سے شام کو جاتا مگر ملا نہیں۔ یہ غزوہ واقع نہ ہوا اس لیے کہ وہ قافلہ مل نہیں سکا تھا، تو اس لیے یہ غزوہ یعنی جنگ نہیں ہوئی۔ اور یہ وہی قافلہ تھا جس کی واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے تھے اور وہ نہیں ملا۔ غزوہ بدر کا سبب ہو گیا، اسی لیے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی پہلا بدر۔ غزوہ بدر کبریٰ دوسری جنگ بدر جو اصل بڑا مارکا ہوا، اس سے پہلے یہ اس کو غزوہ بدر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا نہیں، قافلہ ملا نہیں تھا، اس لیے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ پھر رجب کے مہینے میں عبداللہ بن جاش اسدی کو بطن نخلہ کی طرف بھیجا اور اسی واقعے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اور سب سے عظیم الشان غزوہ بدر ہوا جس کا لقب بدر کبریٰ ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی کہ قافلہ قریش شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر 313 تھے، اس کے تعارض کے لیے چلے۔ یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی، کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہوئے اور گو قافلہ دوسری راہ سے نکل کر مکہ جا پہنچا، مگر یہ قریش کے لوگ پھر بھی اس غرض سے چلے کہ مقام بدر میں جا کر ڈیرہ ڈالیں گے، خوب جشن کریں گے تاکہ تمام عرب میں ہماری ہیبت چھا جائے گی۔ یہ اعتماد میں نہیں تھا کہ 300 آدمی وہ بھی بستر و سامان ہم سے مقابل ہو گئے اور مفت میں نیک نامی جو ہے۔ تو اب یہ جو ہے ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام کا اعزاز اور کفر کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ باہم مقابلہ ہوا اور ہمارے مسلمان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، ہمارے مسلمان الحمدللہ مظفر و منصور ہوئے، کامیاب ہوئے، اور کفار جو ہے کئی قتل کیے گئے اور قیدی کیے گئے، بنائے گئے اور بڑے ذلیل رسوا ہوئے۔ سورہ انفال میں یہی قصہ ہے اور اس تمام قصہ سے شوال میں فراغت ہو گئی۔ پھر 7 روز بعد بنی سلیم کے غزوہ کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر بدر کے 2 مہینے بعد غزوہ سویق ہوا ہے، اور اس طرح کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ پہنچے، پھر ابو سفیان 200 سوار لے کر بارادہ، اس کا ارادہ جنگ کا تھا، مدینہ کو چلے۔ مدینہ کے قریب پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو خبر ہو گئی، یعنی ہمارے صحابہ کرام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کو لے کر چلے، کفار بھاگ گئے اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو جو کہ زیادہ رہا تھا ان کا پھینک گئے، یعنی ان کے پاس ستو تھے کھانے والے، وہ وہاں پھینک دیے انہوں نے، اس لیے اس کا لقب غزوہ سویق ہوا۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ذی الحجہ میں ہوا۔ پھر بقیہ ذی الحجہ مدینہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد نجد کو غطفان سے غزوہ کرنے کے لیے چلے اور سفر کے ختم تک وہاں قیام فرمایا مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ اور اسی سال نصف شعبان میں تحویل قبلہ ہوئی، یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازوں کا حکم ہوا۔ اور زکوٰۃ فرض بھی ہوئی اسی سال، قبل فرض ہونے کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے، اور آخر شعبان میں روزہ فرض ہو گیا۔ آخر رمضان میں صدقۃ الفطر واجب ہوا۔ عیدین کی نماز قربانی اسی سال مقرر ہوئی، اور جمعہ اس سے پہلے سال میں فرض ہو گیا تھا۔ اسی سال مراجعت بدر کے 1 روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ام کلثوم دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی سبب سے ذی النورین کہلاتے ہیں، یعنی 2 نور نظر جن کے نکاح میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر 2 نور نظر نکاح میں تھی، اس لیے ان کا ذی النورین، 2 نوروں والے یہ لقب ہے۔ اور بدر ہی کے بعد حضرت ام فاطمۃ الزہرا
حضرت اما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا ہے۔ یہ غزوہ بدر ہی کے بعد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جو بھی ویورز آتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔